جانے سے، خلد میں جانے سے کون روکے گا اسے جس کے حق میں میرے سرکار کھڑے ہو جائیں۔ بھائی ساؤنڈ سسٹم والے بھائی جیسے پہلا ساؤنڈ کیا تھا آپ بھی اگر سیٹ کر دیجئے، میرے ٹائپ کا کر دیجئے، میں پڑھ دوں گا انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک پڑھ پاؤں گا۔ آپ ہی آ جائیے، بیٹے سے کام نہیں چل رہا ہے، باپ کو آنا چاہیے۔ ہاں قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، 10-5 منٹ سننا چاہیں گے؟ کون کون سننا چاہے گا کہتے سبحان اللہ۔ میں جانتا ہوں یہ صرف ساولی کے لوگ نہیں ہیں، بڑودہ کے بھی ہیں، نگوئی کے بھی ہیں، یہاں پر دور دور سے لوگ آئے ہیں، کہاں کہاں سے، دور دور سے، سب کہیں سے لوگ آئے ہیں، انشاءاللہ نعرہ بھی لگے گا۔ میری توجہ سے 10-5 منٹ گفتگو سن لیجئے۔ کیا اللہ نے قرآن میں فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار یہ میرے اولیاء اللہ ہیں، یہ میرے ولی ہیں، انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن و ملال ہے۔ پہاڑوں پر بھی جائیں گے، صحرا میں بھی جائیں گے، جنگلوں میں بھی جائیں گے، انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ملال ہے۔ بادشاہوں کے دربار میں بھی گھس جائیں گے اور اپنے کاسے کو اڑا دیں گے، انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ انہیں کوئی غم ہے۔ یہ اللہ کے ولی ہیں، کوئی فیئر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ ان کی پہچان کیا ہے؟ ہم المتقون، وہ تقوی والے ہوں گے۔ ارے بول دو سبحان اللہ۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی عبادت کو کہتے ہیں، ریاضت کو کہتے ہیں، نماز کو کہتے ہیں، ذکر کو کہتے ہیں۔ تقوی وہ ہے اپنے دل کو مار کے اللہ اللہ کا ذکر کرے۔ تقوی وہ ہے پہاڑوں پر اللہ اللہ کا ذکر کرے۔ تقوی یہ ہے جنگلوں میں اللہ کا ذکر کرے۔ تقوی یہ ہے معصیت سے بچے، نیکیاں کرتا رہے۔ اللہ اکبر، یہ مہینہ جس ولی کا چل رہا ہے، جس نے ساولی والوں کو، آپ کے باپ داداؤں کو چلا کر کے کلمہ پڑھایا۔ آج ساولی تو صاحب ایمان ہے، یہ صدقہ کس کا؟ یہیں پر چلا ہے زندہ شاہ مدار کا، یعنی زندہ شاہ مدار ساولی آئے تو کوئی کاروبار نہیں کرتے تھے، آئے تو کیوں آئے؟ دین دینے کے لیے آئے۔ کتاب کا نام ہے تذکرۃ المتقین، لکھنے والے ہیں حضرت امیر حسن رحمۃ اللہ علیہ، دین قطب المدار نے 40 دن کا چلہ کیا۔ یہ آج کل کے 40 دن کے چلم چلی والا چلہ نہیں ہے، ادھر سے نکلے ادھر چلے گئے، ادھر سے نکلے ادھر چلے گئے، وہاں سے گھسے ادھر نکل گئے، یہ والا چلہ نہیں، یہ نقل ہے۔ اور ساولی میں جو زندہ شاہ مدار کا چلہ ہے وہ اصل ہے، یہ نقل ہے، وہ اصل ہے۔ لکھا حضرت امیر حسن فنسوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ 40 دن کا چلہ کرنے کے بعد حضور سرکار سیدنا سید بدیع الدین قطب المدار نے پہلی فرصت میں 1,00,000 مخلوق خدا کو صاحب ایمان کر دیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہاں بھی چلہ کیا کتنوں کو کیا ہوگا؟ صاحب ایمان کتنوں کو کیا ہوگا؟ جہاں جائیے ان کے چلے ہیں محضر، مدارے جہاں کا سفر اللہ اللہ۔ اولیاء اللہ کی پہچان ہم المتقون، وہ تقوی والے ہوں گے۔ اور دیکھو جس ولی کا یہ مہینہ چل رہا ہے، اور سنو آج کا ہندوستان اور ہے، پہلے کا ہندوستان اور تھا، آج کے ہندوستان کا ماحول اور ہے، پہلے کے ہندوستان کا ماحول اور تھا۔ وقت بدلتا رہتا ہے، کبھی کوئی ٹریڈیشن زوروں پر ہوتا ہے، کبھی کوئی ٹریڈیشن زوروں پر ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں اتنے علماء اور اتنے مشائخوں کی بھیڑ نہیں ہوتی تھی، نہ ہمارے جیسے عالم، نہ ان کے جیسے عالم، نہ ان کے جیسے علماء، نہ حفاظ، اتنی بڑی بڑی علمی مراکز نہ تھے اس دور میں۔
تکیے تھے، چلے تھے، خانقاہیں تھیں، آستانے تھے. ان تمام آستانوں سے، ان تمام تکیوں سے، چلوں سے، درگاہوں سے ایک اللہ والا، ایک قلندر، ایک ملنگ، ایک اللہ والا ہاتھ میں لے کر کے مدار کی چھڑیاں نکلتا تھا خانقاہوں سے. جب نکلتا تھا ساتھ میں بھیڑ چلتی تھی. اگر پورب سے نکل رہا ہے تو پورب کی عورتیں جھولے پر بیٹھ کر گاتی ہوئی کہتی تھی ٹھاڑے رہیو رے ملنگوا ہمہوں مکن پور جائیں گے. اگر دہلی سے چل رہا ہے چھڑیوں کا یہ جلوس تو دہلی میں میر حسن کہہ رہا ہے گئے مدار کی چھڑیوں میں ساتھ غیر کے وہ تمام عمر یہ دارو مدار ہم سے رہا. مدار کی چھڑیوں کا جلوس یہی جب مہینہ طلوع ہوتا تھا. اس مہینے میں چاند مدار کا جب افق پر طلوع ہوتا تھا تو اسی مہینے میں فوراً ہی لوگ اپنے اپنے ہاتھوں میں فقرائے مدار میدنی لے کر نکل پڑتے تھے اور گاؤں گاؤں گلی گلی نگر نگر شہر شہر گھومتے کبھی یہاں سے جے پور پہنچے. جے پور میں راجہ جے سنگھ کا خود کا ایک بہت بڑا مارکیٹ تھا. لکھا ہے پرانی کتابوں میں چہار گلشن کتاب کا نام ہے. لکھا ہے اس میں کہ ہر سال چیتر اور کوار کے مہینے میں جے پور کا راجہ جے سنگھ زندہ شاہ مدار کی چھڑیوں کا میلہ جے پور میں لگایا کرتا تھا. کتاب کا نام ہے دہلی کی یادگار ہستیاں. میں آج کے اور کل کے ہندوستان میں فرق بتا رہا ہوں, مسلمانوں کے ہندوستان میں فرق بتا رہا ہوں, اور وداؤٹ اینی ریفرنس میں کوئی بات نہیں کروں گا. بات کروں گا حوالہ دوں گا, ریفرنس دوں گا, کتاب کا حوالہ دوں گا. آپ دیکھ لیجئے گا جا کے. اگر یہی چھڑیوں کا جلوس نکل رہا ہے یو پی کے پورب کی طرف سے, عورتیں کہہ رہی ہیں ٹھاڑے رہی اور ملنگوا ہمہوں مکن پور جائیں گے. دہلی سے نکل رہا ہے سبحان اللہ. تو میر حسن کہہ رہا ہے گئے مدار کی چھڑیوں میں ساتھ غیر کے وہ تمام عمر یہ دارو مدار ہم سے رہا. دہلی کی یادگار ہستیاں کتاب کا نام ہے. لکھا ہوا ہے کہ جامع مسجد دہلی سے اس وقت قطب المدار کے چھڑیوں کے جلوس کو جب نکالا جاتا تھا تو لال قلعے سے اس وقت کا مغل بادشاہ اپنے تخت و تاج کو چھوڑ کر جامع مسجد کی سیڑھیوں پر آ جاتا, ان مدار کی چھڑیوں کو اپنے ہاتھ سے اٹھاتا, چوم کر کے 10, 20, 50 قدم تک لے کر چلتا جب تک بادشاہ وقت چھڑیوں کے جلوس کو آگے بڑھاتا نہیں تھا. فقرائے مداریہ چھڑیوں کے جلوس کو آگے لے کر نہیں جاتے تھے. یہ دہلی کا ماحول. اب سن لیجئے, آپ نے نام سنا ہوگا گڑگاؤں کا نام, میوات کا نام. جے پور بھی میوات کے قریب تھا. کتاب کا نام سنیے, کتاب کا نام ہے گلزار ارم. لکھنے والا ہے میر حسن. 350 سال پرانی کتاب ہے. اس وقت دونوں بادشاہوں میں جنگ چل رہی تھی. جنگ چلتے چلتے یہ لوگ بے روزگار ہو گئے. جب بے روزگار ہو گئے, شاعر لوگ, مقرر لوگ, جس قدر بھی اس دور میں مصنف تھے, آج کل مدارس جیسا ماحول نہیں تھا. اس وقت بادشاہوں کے پاس پڑھے لکھے لوگ رہا کرتے تھے اور ان سے وظیفہ پاتے تھے. لیکن جب بادشاہ لڑنے لگے تو اسی دوران کیا ہوا, میر حسن نے کہا اب تو ہم بے روزگار ہو گئے, اب ہم کیا کریں. میر حسن اپنے ساتھ چلا اور چل کر کے میر حسن نے پہنچ کر کے دیکھا کہ ایک جلوس نکل رہا ہے. ہاتھ میں چھڑیاں ہیں, کچھ ہاتھوں میں دف ہیں اور دم مدار بیڑا پار.